ٹرمپ ٹیرف کے منفی اثرات چوتھے روز بھی امریکی اور عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کا آغاز ہوتے ہی بیجنگ اسٹاک ایکسچینج کے حصص میں 2% کمی، شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.1 اور CSI کے حصص میں 1.2% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی، S&P کے حصص میں 4.6% اور نیسڈیک میں 2.1% کی کمی، ڈاؤ جونز کے حصص میں 320 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ وزیر اعظم کی خلیجی ممالک چین، یورپ اور امریکی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت۔ پاکستان کھربوں ڈالرز کی معدنی دولت سے مالا مال، مؤثر استعمال سے IMF اور قرضوں کے پہاڑ سے چھٹکارا ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سپہ سالار کی مدد سے ارض پاک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا، فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا عزم، معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان MOUs کا تبادلہ، برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور روس کے JSC کمپنی سے بھی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں بطور رہنما ابھرنے کے لیے تیار، بین الاقوامی ادارے یہاں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاک فوج انویسٹرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں یقین دہانی، کہا ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، مل کر کام کرنے سے معدنی شعبہ علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر بلوچ عمائدین کی تعریف۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل، پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا منرل سیکٹرز میں سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں۔ وزیر تجارت جام کمال کا سرمایہ کاروں کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ CEO بیرک گولڈ مارک برسٹو نے کہا ریکوڈک بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، مقامی آبادی کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ وزارت پیٹرولیم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب، کہا عسکری میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور لاہور میں ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ سج گیا۔ آئرلینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، میچ کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا۔ ٹرمپ ٹیرف کے منفی اثرات چوتھے روز بھی امریکی اور عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کا آغاز ہوتے ہی بیجنگ اسٹاک ایکسچینج کے حصص میں 2% کمی، شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.1 اور CSI کے حصص میں 1.2% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی، S&P کے حصص میں 4.6% اور نیسڈیک میں 2.1% کی کمی، ڈاؤ جونز کے حصص میں 320 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ وزیر اعظم کی خلیجی ممالک چین، یورپ اور امریکی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت۔ پاکستان کھربوں ڈالرز کی معدنی دولت سے مالا مال، مؤثر استعمال سے IMF اور قرضوں کے پہاڑ سے چھٹکارا ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سپہ سالار کی مدد سے ارض پاک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا، فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا عزم، معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان MOUs کا تبادلہ، برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور روس کے JSC کمپنی سے بھی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔
پاکستان عالمی معدنی معیشت میں بطور رہنما ابھرنے کے لیے تیار، بین الاقوامی ادارے یہاں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، پاک فوج انویسٹرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں یقین دہانی، کہا ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، مل کر کام کرنے سے معدنی شعبہ علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر بلوچ عمائدین کی تعریف۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل، پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا منرل سیکٹرز میں سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں۔ وزیر تجارت جام کمال کا سرمایہ کاروں کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو نے کہا ریکوڈک بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، مقامی آبادی کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ وزارت پیٹرولیم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب، کہا عسکری میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور لاہور میں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ سج گیا۔ آئرلینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، میچ کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم کی خلیجی ممالک چین، یورپ اور امریکی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کی دعوت۔ پاکستان کھربوں ڈالرز کی معدنی دولت سے مالا مال، مؤثر استعمال سے آئی ایم ایف اور قرضوں کے پہاڑ سے چھٹکارا ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سپہ سالار کی مدد سے ارض پاک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا، فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان ایم او یوز کا تبادلہ۔ برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور روس کے جے ایس سی کمپنی سے بھی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں بطور رہنما ابھرنے کے لیے تیار، بین الاقوامی ادارے یہاں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، پاک فوج انویسٹرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں یقین دہانی، کہا ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، مل کر کام کرنے سے معدنی شعبہ علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر بلوچ عمائدین کی تعریف۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل، پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا منرل سیکٹرز میں سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں۔ وزیر تجارت جام کمال کا سرمایہ کاروں کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو نے کہا ریکوڈک بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، مقامی آبادی کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ وزارت پیٹرولیم کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب، کہا عسکری میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
اور لاہور میں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ سج گیا۔ آئرلینڈ کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، میچ کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا۔